أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وصال مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ کے در و دیوار سوگوار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خون کے آنسو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حجۃ الوداع کا موقع تھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نصیحت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دیگر آیات کی طرح یہ بھی ایک آیت نازل ہوئی ہے، پھر آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 روز قبل قرآن مجید کی آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہداء احد کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شہداء کی قبروں کے پاس لایا گیا، قبور شہداء پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے احد کے شہیدو، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے اور میں انشاءاللہ تم سے ملنے والا ہوں۔ احد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے، ارشاد فرمایا کہ میری بیوی کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی اور ارشاد فرمایا کہ تم سب مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گزار لوں؟ تو سب بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس آگے بڑھے اور آپ کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ مامونہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بیماری اور کمزوری میں پہلی بار دیکھا تھا، تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد میں ایک رش لگ گیا۔ شدت بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے اتنا پسینہ مبارک بہتے نہیں دیکھا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بہتے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور چہرہ انور پہ پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کی زیادہ محترم اور پکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنے دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہوتی ہیں۔ اسی دوران مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور پڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکے، تو آپ کو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وعدہ و نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت اور مدد فرمائے۔ ممبر سے اترنے سے پہلے آخری بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ سامعین محترم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر گھر لایا گیا۔ اسی دوران
حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہیں کر پائے. حضرت عائشہ آپ کے دیکھنے کو سمجھ گئی. انہوں نے حضرت عبدالرحمن سے مسواک لے کر آپ کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال نہیں کر سکے. حضرت عائشہ نے آپ سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کر کے آپ کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو آخری چیز آپ کے پیٹ مبارک میں گئی وہ میرا لعاب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ وفات سے پہلے میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب یکجا فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی. آپ اٹھ نہیں سکے کیونکہ آپ کا معمول تھا جب بھی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ماتھے پر بوسہ دیتے. پھر فرمایا کہ اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. آپ کو اس طرح روتے دیکھ کر دوسری مرتبہ فرمایا کہ اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں پہلی بار جب قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا آج رات کوچ کرنے والا ہوں, جس پر میں رو پڑی. اس طرح روتے دیکھ کر دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے ملو گی, جس پر میں ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھر والوں کو باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب ہو جاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے. میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی رفاقت اختیار کرنا پسند کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا ہے. پھر جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں, شفع باریابی چاہتے ہیں. آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور انشاءاللہ نہ ہی قیامت تک کسی سے اجازت مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر آنے دو. چنانچہ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ سبحانہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اللہ تعالی کے پاس جانا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ وقت پسند ہے. چنانچہ ملک الموت آپ کے سرانے کھڑے اور فرمایا اے پاکیزہ روح, اے محمد بن عبداللہ کی روح, اللہ کی رضا خوشنودی کی طرف لوٹ جا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا. میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. ساری کی ساری مسجد آہو اور نالوں سے گونج اٹھی. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے, پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار فضا میں بلند کر کے دکھانے لگے. فرمایا کہ خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا. میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں, لوٹ آئیں گے اور وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیفیت تھی وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گئے تھے. انہیں بعض لوگ ادھر ادھر لے جاتے تھے لیکن بالکل گم ہو گئے تھے, ان کی کوئی بات زبان سے نہیں نکلتی تھی. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غم میں ایسے علیل ہوئے کہ اسے علالت میں گل گل کر انتقال فرما گئے. اس وقت سب سے زیادہ ضبط برداشت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ مجھے مبارک میں داخل ہوئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چاروں مبارک کھولا اور چھپ کر بوسہ لیا. روتے ہوئے فرمانے لگے میرے باپ آپ پر قربان ہو, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی, جو آج آپ وفات پا چکے ہیں. آج کے بعد کوئی رنج و الم اور غم میں تکلیف نہیں پہنچے گی. فرمانے لگے واہ خلیلہ واہ نبی چاہو واہ سبی چاہ, ہے میرا خلیل, ہے میرا نبی, ہے میرا جگر, آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے اپنے والد محترم فخر کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر یہ اشعار پڑھے وَابَتَاهُ إِلَىٰ جِبْرَائِيلَ عَنَاهُ وَابَتَاهُ مِنْ قَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَابَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَابَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. ہے میرے ابا جان, میں جبرائیل کو آپ کے وصال کی خبر دیتی ہوں. ہے میرے ابا جان, آپ تو اپنے رب کے بہت ہی قریب ہو گئے. ہے میرے ابا جان, جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہو گیا. ہے میرے ابا جان, آپ نے اپنے رب کا بلانا قبول فرما لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.